يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بلند الصلوات اللهم صل على جتنے مومنین مومنات مجلس اعزاز تشریف لے آئے سارے حضرات اپنی جوائیں دی قبولیت واسطے بھی بار دیگر بآواز بلند صلوات دعا ہے کہ اللہ رب العزت بحق شہداء کربلا تمام مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے اہل ایمان مریضن بحق بیمار کربلا مالک شفاء کاملہ عطا فرمائے. جتنے مومنین بے اولادن مالک صاحب اولاد فرمائے. سید بابر شاہ صاحب واسطے دعا ہے کہ اللہ رب العزت 14 دی عظمت کے صدقے اولاد نبینا نصیب فرمائے. جتنے مومنین مومنات دیاں دعائیں ساڑھے ذمن مالک سب نو شرف قبولیت عنایت فرمائے. کل تک جڑے لوگ انہاں مجالس کی زینت ہیں رونق ہیں عزاداری سید الشہداء دے پروگرام میں شریک ہوں گے ہیں اس وقت سارے درمیان موجود نہیں. ضروری ہے کہ انہوں نے بھی اس عبادت میں شریک کیتا جائے. پروردگار تمام مومنین تمام عزاداران سید الشہداء جتنے بھی اس دار فانی تو رحلت کر چکے پروردگار تمام دی آخرت آسان فرما. شہداء کربلا دی پاکیزہ شفاعت نصیب فرما. پروردگار سن سبنو موت تو قبل توبتا نصوحا دی توفیق عنایت فرما. سارے اوقات لمحات اپنی بارگاہ عبادت عظیم شمار فرما. سارے حضرات دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز. واجب الاحترام سامعین خداوند عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ بنی نو انسان نو خطاب فرما کے اپنے چند احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرما کے حکم فرمایا کہ میرے بندے میرے احسانات میرے انعامات اس قدر جو پوری زندگی اگر تو میرے احسانات شمار کردہ رہے تیری زندگی میں لیل و نہار ختم ہو سکتے ہیں مگر تو میں کریم خالق دے احسان شمار نہیں کر سکتا. چند احسانات کا خود تذکرہ بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسان اپنے اس پروردگار کی عبادت کر جن کا پہلا احسان یہ ہے کہ الذی خلقکم اس ذات نے تین انسان بنایا. وجود انسانی نعمت عظمیٰ ہے. سامعین اگر او ذات چاہے ہا کوئی اور مخلوق بنائے ہا کوئی صحرائی درندہ بنا دے ہا کوئی جنگل دا جانور بنا دے ہا وہ قادر مطلق ذات ہے وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے مگر اس ذات کا احسان یہ ہویا کہ اس کریم خالق نے انسان نو سب تو اشرف مخلوق قرار فرمایا. پوری توجہ ہے پوری توجہ. ارشاد فرمایا انسان بنایا اور خلقت انسانی کا تذکرہ خود ذات توحید نے قرآن مجید متعدد مرتبہ فرمایا.
اور حضرت انسان نو بھی خود اپنی خلقت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اپنی خلقت کے متعلق غور کر، بار بار سوچ، اس واسطے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا اپنے آپ نو پہچان لے سی وہ لازماً پہچان لے سی کہ انسان دا خالق اس عظمت دا مالک ہے۔ سامعین محترم، ایک مقام قرآن مجید دا خلقت انسانی دے حوالے نہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بلا شبہ انسان نو مٹی تو خلق فرمایا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے مٹی تو تخلیق فرمایا، البتہ اولاد آدم دی خلقت واسطے ضابطہ مقرر فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، پھر انسان نو قرار مکین دے اندر نطفہ بنایا۔ فخلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے نطفہ نو گاڑھا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس گاڑے خون نو گوشت دا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اسے گاڑے خون تو گوشت دا لوتھڑا اور گوشت دے لوتھڑے دے اندر خالق فرمے دے میں ہڈیاں دا جال بچھایا۔ ادھر ہر شخص اگر غور کرے اپنی باڈی، اپنی بدن، اپنی جسم سے متعلق، ابتداءً نطفہ، پھر گاڑا خون، پھر گوشت دا لوتھڑا، پھر گوشت دے لوتھڑے دے اندر ایک ہڈیاں، نالیاں، وریداں، شریانہ دا ایک خوبصورت نظام قائم فرمایا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر فرمائے دے میں ہڈیاں تے گوشت کا اختلاف چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، پھر فرمائے دے 9 مہینے توحید دے دسترخوان تے مہمان رہن تو بعد جب اس جہان میں چاہیا میں اس نو ایک اور خلقت بدل دیتا۔ کیا مطلب؟ اس دنیا چاہیا اکھ کھولی، اکھ بصارت آئی، کنا طاقت سماعت آئی، زبان قوت ذائقہ آئی، ہاتھ ہاسا لمس ہا۔ پروردگار یہ کیا ہویا؟ یہ تا ہڈیاں دا جال، یہ تا گاڑا خون، یہ تا گوشت دا لوتھڑا، اندی زبان ذائقہ قوت ذائقہ کیسے آئی؟ اندے کن طاقت سماعت کیسے آئی؟ اندے ہاتھ ہاسا لمس کیسے آیا؟ آواز قدرت آئی۔ پھر من نہ تیرا کمال نہ ہویا، یہ تو میری ذات کی مہربانی ہوئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ارشاد قدرت ہویا بابرکت ہے اللہ جڑا احسن الخالقین ہے۔ میرے محترم سامعین، اس ذات کا انسان نو بطور انسان خلق کرنا عظیم احسان ہے۔ ایک قرآن مجید حدیث دوسرا مقام، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ارشاد فرمایا میں اللہ نے تن خلق فرمایا، فسواک، اور اتنا اعلیٰ خلق فرمایا، اتنا خوبصورت خلق فرمایا کہ فعدلک، میں اللہ نے تیری خلقت عدل کیتا، فی ای صورت ما شاء رکبک، تین اس تصویر خلق فرمایا جی تصویر تیرے واسطے سب تو زیادہ مناسب آئی۔ میں سمجھدا اور میں ظاہر پورا سال میں مجالس کے سلسلے مومنین کی خدمت حاضر ہوگا رہنا، ذرا سننا اور میرے محترم سامعین مجالس کے ماحول نو اس کیفیت اور اس صورت حال ہونا چاہیے
کہ مجلس طالب علم میرے جیسا قرآن بھی سنا سکے، 14 کا فرمان بھی سنا سکے۔ سنو ذرا غور نال، فرمایا یہ انسان تن میں انتہائی مناسب خلق فرمایا، تیری خلقت عادل فرمایا۔ عادل کا مطلب تیری اعضائے بدن نو انتہائی مناسب مقام تے خلق فرمایا۔ سر تو لے کے پیرا تک اپنے اعضائے بدن کے متعلق غور کر، اگر تیری کھوپڑی ذرہ برابر بھی عقل ہے تو لازماً آنکھ سے سارے اعضائے بدن نو اس اللہ نے بڑے مناسب مقام تے خلق فرمایا۔ پیراں دا ایو مقام، ہتھاں دا ایو مقام، اکھی دا ایو مقام، کنا دا ایو مقام۔ اکھی اتھائی خوبصورت ہن، کان اتھائی خوبصورت ہن، ہاتھ اتھائی خوبصورت ہن، پیر اتھائی خوبصورت لگتے ہن۔ آواز قدرت آئی، میرا بندہ تیرے اعضائے بدن چو میں اللہ نے تیرا سر بلند بنایا۔ اعبدوا ربکم، میری ذات کا تقاضا یہ ہے تیرا بلند سر میرے دربار جھکتا ہوا نظر آئے۔ تو دولت تو نہ جھک، تو اقتدار تو نہ جھک، تو کسی دی سرداری تو متاثر ہو کے اپنی پریشانی نیاز اس طرف نہ جھکا۔ خالق فرمے دے اعبدوا ربکم، تیرا سر صرف میرے دربار جھکتا ہوا نظر آئے، تیری پریشانی نیاز میری بارگاہ جھکتی نظر آئے۔ سامعین ہوتا اتنا کریم ہے پروردگار، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس ذات نے زمین فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اس ذات نے بلندیاں تو پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پانی نال آبیاری کر کے انسان دے کھاون واسطے مختلف پھل پیدا فرمائے۔ سر چاہو میری طرف دیکھو، آواز قدرت آئی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اے میرا بندہ جدا میری نعمتاں نو استعمال کر رہا ہوں میں، فرمے دے اس وقت میرا کسی نو شریک نہ بنایا کر۔ وانتم تعلمون، تیرا ضمیر آدھے، تیری فطرت گواہی دیں دیئے جو اس بھری ہوئی کائنات اس میرا شریک کوئی نہیں، اس واسطے کہ میں وحدہ لا شریک ذات ہاں۔ حاضرین محترم، سورہ مبارکہ بقرہ دی 2 آیات میں حضرات کو سنا چکا، اور انہاں 2 آیات کا لب لباب اور خلاصہ خالق فرمے دے، میں تن انسان بنایا، میں تن عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، میں تیری ہدایت واسطے انبیاء مبعوث فرمائے، آدم تا خاتم الانبیاء، 1.25 لاکھ نبی تیری ہدایت واسطے مقرر فرمائے۔ باقی لوگوں شاید آخری نبی تو بعد ہدایت کی ضرورت نہیں، لوگ آخری نبی تے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا، اب آخری نبی خاتم الانبیاء ہے وبس نہیں۔ میرے سامعین، اللہ رب العزت نے باب نبوت بند فرمایا، باب ہدایت بند نہیں فرمایا۔ آخری نبی نو خاتم الانبیاء، خاتم الرسل ضرور قرار فرمایا، مگر اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ ہدایت نو نبوت تو منصب امامت کی طرف منتقل فرمایا۔ امامت کی پہلی فرد علی حیدر کرار ہے، آخری فرد سرکار مہدی دوران ہے۔ یاد رکھ میرے دوست، اس وقت تک قیامت کبریٰ قائم نہیں ہو سکتی جب تک پہلے پردہ غیبت 12ویں امامت ظہور نہ فرمائے۔ توجہ ہے نا حاضرین؟ امامت، ولایت، سیادت و امتیاز ہے، پھر آنا چاہنا امامت و ولایت، عقیدہ امامت و ولایت، سیادت و امتیاز ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا
علل اعلان آخریاں ڈنکے دی چوٹ تے آخریاں بلا خوف رد آخریاں کوئی بندہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک علی دے 11 پتراں دی امامت دا قائل نہ ہوئے۔ شیعہ ہون واسطے ضروری ہے کہ اللہ واحد لا شریک منے، صرف سر ہلاؤ تو سارے، اللہ واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ عادل ذات ہے، 1.25 لاکھ نبی برحق، قیامت برحق، جنت برحق، جہنم برحق، نعمات جنت برحق، عذاب جہنم برحق، پل صراط برحق، سارے عقائد برحق، مگر علل اعلان آخریاں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسند نبوت دا وارث علی دے 11 پتراں نوں نہ منے۔ محمد وآل محمد صلوات یاد ہے نا سارے بلند آواز نال پڑھو صلوات۔ سامعین محترم میں 2 احادیث اسے ضمن پڑھ کے پڑھنا چاہنا ذرا ولایت و امامت کی اہمیت واضح ہو جائے اور سامعین امامت و ولایت کی اہمیت کو بیان فرمایا بہار الانوار علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو درج فرمایا سرکار رحمت دو عالم نے لو ان عبدا جاء یوم القیامہ بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ ذلك حتى تلقاه منه بولایتی و ولایت اہل بیتی۔ ارشاد فرمایا میدان محشر ہوئے آمن والا بندہ اتنا پرہیزگار ہوئے وہ دے نام عمل بالفرض 70 نبیاں دے عمل دے برابر نیک عمل درج ہوئے مگر اللہ ہوگا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہ فرمائی سی جب تک اس شخص دے نام عمل میری اور میرے اہل بیت دی ولایت درج نہ ہوگی۔ صلوات کا لطف نہیں آیا بلند آواز نہ اور یہ حدیث اگلی ماشاءاللہ کچھ سارے مومنین مجلس دے صدقے مجلس دے توسط نال حاضرین کو یاد ہے اور اس حدیث سے سرکار رحمت دو عالم نے بالخصوص امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی اللہ اگر کسی شخص نو عمر نوح عطا کرے، عمر نوح کا مطلب 2500 سال اگر کوئی شخص زندہ رہے اور اتنی لمبی عمر صائم بالنہار رہے قائم باللیل رہے اور 1000 حج پا پیادہ کرے اور جبل احد برابر سونا رائے خدا اس قربان کرے قتل بین الصفا والمروہ بلا جرم ولا خطا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہویا راہ خدا اس پہ جرم و خطا مارا جائے الا لم یمالک یا علی، اے علی اگر تیری ولایت کا قائل نہیں ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت ہونا دور کی بات ہے خوشبو جنت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آباد رہو شاد رہو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو تک حاضرین کو پہنچایا کہ تشیع دا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو بعد محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ تو بعد ایسا اعلان کر کے آ رہے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ آ رہے ہیں
موضوع ہو کیا دے علی ولی اللہ دنیا والو علی اللہ دا ولی بھی ہے پیغمبر دا بلا فاصل وسیع بھی ہے اور اس عقیدے تے قائل اس عقیدے تے پابند اسا دعا گو ہیں اللہ رب العزت سن آل محمد دی ولایت تے موت نصیب فرمائے اس واسطے جو ولایت اہل بیت ہی اعمال دی قبولیت کی بنیاد ہے بغیر ولایت اہل بیت کے کسی شخص کا عمل قابل قبول نہیں ہے ایک چھوٹی سی دعوت فکر بھی عرض کرنا چاہنا کہ ولایت اہل بیت نو صرف زبان دی حد تک محدود نہ رکھا جائے بھئی صرف زبانی علی ولی اللہ کے باقی سارے کم اپنی مرضی نہ علی ولی اللہ پڑھن کا مطلب میرا حاکم میرا سردار میرا رہبر میرا رہنما میرا دین و دنیا کا مقتدا تے پیشوا ہے علی ٹھیک ہے سر علاؤ صرف سارے بھائی علی ولی اللہ پڑھن کا مطلب علی ہے میرا امام علی ہے میرا سردار اور ایسا پوری دنیا ریسرچ تو بعد جستجو تو بعد پیغمبر دے لکھ یا سوا لکھ صحابہ دی سیرت پڑھن تو بعد اسا قرآن دا مطالعہ کرن تو بعد اسا دفتر احادیث کھنگالن تو بعد اسا کائنات اس نظر دوراون تو بعد فیصلہ کیتا کہ پیغمبر دے سارے اوصاف دا وارث کائنات یا علی ہے یا علی دے یہرا معصوم بیٹے ضرورت ہے اس بات کی کہ ولایت بمانا حکومت ولایت بمانا اولا بالتصرف صرف زبان تک یا علی نہ کر تیرا پورا بدن علی علی کرے سر کو لے کے پھیرا تک تیرے پورے بدن پہ حکومت علی ہوئے کیا مطلب تیری اکھ ادائی ویکھے جنہیں ویکھن دا حکم علی دے وے تیرے کن ہوا آواز سنن دے دے سنن دا حکم علی دے وے تیرا ہاتھ ادائی اٹھے جنہیں اٹھن دا حکم علی دے وے بسد ادب بسد معذرت اپنی قوم کو میں اگلا جملہ آخنا چاہنا اگر اکھ اپنی مرضی کرے کن اپنی مرضی نال آواز سنے اگر تیری خواہش تیرے بدن سے غالب ہوئے تم کئی اور بنا ہو سکتا ہے علی کا غلام نہیں ہو سکتا دیکھ میں علی دے غلام دی سیرت تیرے سامنے عرض کراں کربلا دا میدان ہے جنازہ انصاری ہے جو خدمت امام جان کا نذرانہ پیش کی ہے مکہ جو حضرت جلا کربلا آئے ہیں یہ بندہ کلا نہیں اپنے بیوی بچے سمیت امام نال کربلا آئے تے کربلا جنازہ رائے خدا شہید ہوئے یہ شہادت تو بعد انہا بیٹھا عمر ابن جنازہ انصاری مورخین آدم 9 سال یا 11 سال اس بچے دی عمر آئی باپ دی شہادت تو بعد محضر امام نے چاہیا عرض کر دے مولا میں جہاد کی اجازت منگنا ہے اندازہ کرنا بھلا 9 سال 10 دن ہوئے بچے دی قد و قامت بچے دا وجود بدن کتنا ہوئے امام علی مقام آپ دیدہ ہوئے فرمایا بیٹا تیرے باپ دی شہادت تو بعد تیری موت دا صدمہ ہو سکتا ہے تیری ضعیفہ ماں برداشت نہ کر سکے جواب چاہے مولا میں خود نہیں آیا تھوڑی خدمت اس میں ماں روانہ فرما اللہ اکبر علیہ مولا میرے بدن تے لباس شہادت یہ میری ماں نے میرے بدن تے زیب تن فرمائے مومنین کرام امام علی مقام نے اجازت فرمائی
یہ بچہ زینے فرس پہ سوار ہویا. بس میں 5-7 منٹ جناب کی خدمت مزید حاضر ہوں. بڑا لطف آئے اس شہید رائے خدا کی سیرت پڑھ کے. جب آیا نا بچہ میدان کربلا سامنے فوج اشکیا نظر آئی. میان چو تلوار کٹی، تلوار نو ہوا لہرایا. سامنے ہے دشمن کی فوج. آمن والے مجاہد جدہ میدان کربلا چاہتے ہیں. کوئی قوم قبیلے دی بہادری دے اشعار پڑھدا، مگر یہ تربیت یافتہ بچہ ہا. جدہ سامنے فوج نظر آئی، قوم قبیلے دے اشعار نہیں پڑھے، امام حسین دی عظمت دا قصیدہ پڑھیا. اندھے 4 مصرے حضرات کو سنانا چاہنا، مگر منظر ذہن نشین ہے. سامنے ہے دشمن دی فوج. اے بچہ حاضین فرس پہ سوار، تلوار میان چوکٹی فضا چ لہرائی. دشمن نے آنکھیں اکھ پا کے آ گئے، امیر حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. دنیا والوں میرا امیر یزید نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے. ونعم الامیر، کائنات کا سب تو اعلیٰ امیر حسین ہے. اور جان دے میرے سامعین، یہ لفظ امیر دربار کوفہ حضرت مسلم نے بھی فرمایا. اور اس وقت جدا کسی سپاہی نے آخیا سلم علی الامیر، امیر نو سلام کر بھاویں زخم نال چور چورا. اس سپاہی دی اکھ پا کے فرمایا مالی امیر سوال حسین، کائنات حسین تو علاوہ میرا امیر. یہ لفظ امیر اس بچے میدان کربلا امام علی مقام واسطے استعمال فرمایا. حضرت میرا امیر حسین ہے، کائنات کا سب تو اعلیٰ امیر حسین ہے. میرا گمان غالب ہے جو بچہ قرآن تو بھی آگاہ، 2 الفاظ قرآنی استعمال کیتے. حضرت میرا امیر اس نبی دے دل دا سرور ہے جس کو اللہ نے بشیر بنایا، نذیر بنایا. اور اگلا شیخ کائنات کی قیمت دا خیرساد علی وفاطمہ والدہ ہو حل تعلمون لہو من نذیر. دنیا والوں میرا امیر ہوئے جیدہ باپ علی ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے. حل تعلمون لہو من نذیر، دنیا کوئی ہے ایسا جیدہ باپ علی جیسا ہوئے، ماں فاطمہ زہرا جیسی. اندہ قاتل کوئی بڑا سا دل ہا. بچہ جرا گھوڑے کی زین تو خاک کربلا سے آیا. اسرائیل نے خنجر نال بچے دا سر بدن تو جدا کی تھا. پتہ نہیں اور شاک سن کے اندھے دل نے چاہتش انتقام بھڑک رہی ہے. جو اسرائیل نے شہید رائے خدا بچے دیا زلفاں چو پکڑے، اور اس ملعون نے اس شہید رائے خدا بچے دا سر خیمہ حسینی کی طرف سچے. اولاد والے مومنین مورخین لکھ دیں اتفاق نال سر اسے مقام تے آیا جس مقام تے بھی ضعیفہ ماں ہے. اللہ اکبر اٹھی بیٹے دا سر چایا سینے نال لایا. میں محبت و ولایت دا عملی نمونہ حضرات کی خدمت پیش کر رہا. بچے دے کئی گوشے لے پھر خیمہ حسینی دے دروازے تے آ کے اپنے سچے بیٹے دا سر بیٹے دے قاتل دو واپس سچ کے آخری آئی. میں اپنی محبت اچ نہیں راہ حسین اچ قربان کی ہے. باقی شہداء دیا لاشاں کھا کے کربلا تے ہون، میرے بیٹے کا سر میری گود اچ ہو گئے. ایک ایسا دکھ ہے، ایسا درد ہے تو میں نہیں صرف یہ دکھ ہے جڑا امام حسین
خود بھی اپنی شہادت تو بعد بھی فراموش نہیں کر سکے، بھول نہیں سکے وہ کیڑا درد ہے، وہ کیڑا دکھ ہے۔ سکینہ بنت الحسین روایت کرتے ہیں، میں بابے کی شہادت تو جدا میں بابے کی مقتل چاہیاں میں بابے دے کٹے ہوئے گل تے آ منہ رکھے، بابے دے گلوے بریدہ چو ایک آواز آ رہی ہے، شیعتی اکبر نو یاد نہیں کیتا، غازی نو یاد نہیں کیتا، شہادت تو بعد اپنے شیعہ نو یاد کرنا۔ شیعتی او میرے شیعہ جدا ٹھنڈا پانی پیو، میری پیاس نو ضرور یاد کرنا۔ او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، جدا سنو کوئی غریب الوطن، کوئی مسافر حالت غربت اس مارا گیا فندبونی، میری غربت یاد کر کے ضرور گریا کرنا۔ انا الغریب بلا جرم قتلونی، میں او اللہ راسیاں جڑا بے جرم و خطا مارا، میں یاد رہنا مرن نال ہر کہیں دے غیر مکویں دے۔ حسین و غریب جی شہادت تو بعد بھی مسلمانہ دے غیر مکے نہیں، بعد القتل عمدا سحقونی، فرمیدن میں او اللہ راسیاں جی شہادت تو بعد لاش دے گھوڑے دوڑائی گئے۔ لیت کنت فی یوم عاشورا تنظرونی، او میرے شیعہ جو تسا میرے نال کربلا ہو بہا، ویکھو ہا کیفا تسکیل طفلی، میں اپنے 6 ماہ دے بچے واسطے کیویں پانی پہ منگدا ہستا، فابوا ان یرحمونی، ظالم جواب تیر پہ مرے دے ہیں۔ بس اتنا ایک جملہ کرنا چاہنا، کوئی قیامت کا منظر رہا جدا حسین دے ہتھاں تے 6 مہینے دا اثر رہا، فرمائے انو ظالم ہو تسا میرے صحابہ مارے، بھرا مارے، پتر مارے، میں سوال نہیں کیتا، قد واقع طفل الصغیر، اے میرا 6 مہینے دا بال رہی ہے، ان دے اتنے آ گئی ہے حالت لذا۔ سارے مومن عزادار جان دے مچھلی دی وہ حالت جدا زندگی دے آخری لمحات ہوں نہ مچھلی دے اس وقت دی کیفیتیں ہوتی ہیں، کہیں ویلے منہ کھولے دیئے، کہیں ویلے بند کر علماء لکھیا اسے حالت معادن حالت لذا۔ حضرت ظالموں میرے اثر دی پیاس ہوئے ہو حالت، کہیں میرے منہ کھولے دے، کہیں میرے بند کرے دے، میں نصر واسطے ہی گھٹ پانی کا دے ہو چاہ۔ فوج جدا بغاوت ہوئی ہے، ابن سعد حرملہ نو آپ کہتا کلام الحسین، حسین کا کلام کتھا کر ازادارو کربلا دے غریب دے ماتم دارو، میں کیا عرض کراں، ابن سعد کا حکم دینا ہا اسلام دی 3 نوکا تیر کمان اس پائے، حسرت کا نشانہ بنائے۔ ہاں بعض اہل ممبر پڑھ دیں جو یہ حرامی مریدہ تیر ڈھے ویدہ ون مریدہ ڈھے ویدہ، جنہیں اس پوچھے نا جو کیوں نہیں مریدہ، آدھے میں ارادہ کرا سامنے وہ لڑ کنا تحل ویدے، ایک حقہ لاندی ہے وہ ظالم اپنا تیر بھی وے، ایک میرا صغیر بھی وے، اس ظالم نو حیا نہیں آیا، تیر چلائے، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، سجدادے دے ایک کن نچ لگ گئے، دوجے کن تائیں اثر لگل ذبح ہو۔ دوسری روایت ہے قطعین المذبوح، تیر لگن تو بعد بچے دی حالت میں ہوئی ہے جنہیں کہیں پرندے دی گردن تے چھری چل جائے۔ ہوں میں زیارت
کنایا دا جملہ آکھاں میرا 12واں فرمائی دے سلام میرا کربلا دے اس ننے مجاہد دے فتح عن السہام دے دا کھیر تیرہ نال چھوڑایا تاجرکم علی اللہ ماما بچیاں دے کھیر کینے چھوڑے دیا اتھا بازار چو پھل لے آن دیا مٹھائیاں لے آن دیا طرح طرح دے ہیلے کری دیا رباب تیری اپنی قسمت ایک باری کربلا دو مک کر کے آکھنا او میری سین رباب تیری اپنی قسمت اصغر دا کھیر ترے نو کے تیر نال چھوڑایا ورہابا فتح عن السہام اصغر دا کھیر تیر نال چھوڑایا چاہی وردہ پوتر دا لاشا اس مجمع کیڑا بندہ جڑا نہ جانتا ہو اے عاشور دا عمل ہے آئے پہلا موقع جو حسین کدی خیمے تو ٹر دیا کدی میدان دور دیا یادے کیا ہیں ہولے ہولے آجر انا للہ و انا الیہ راجعون کدی آجر بزن بے قصائی شریعت کا مسئلہ ہے کوئی پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے ممکن ہوئے کوئی پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے کوئی پیو پتر نو قبر اچ نہ لہاوے آؤ نہ جڑے مقانی ازادار بن کے آئے ہو اللہ جانے کے جاوے لہا جدا اکبر دا بابا آپ تلوار نہ ریت ودا ہٹائی رہا اللہ جانے کیڑے جگر نال پتر نو قبر اچ لہائے اللہ جانے کی میں پتر دی لاش تے مٹی پائداری ہے بعض علماء فرمے دن پیرالے پاسے و خاک دیندہ ہے سینے تائیں خاک دیندہ ہے جدا اصغر دا چہرہ نظر آئے غریب کڑ کر گیا ہے رو رو کے آنے آئے اصغرہ تیرا چہرہ نرانے کربلا دی ریت ڈاڑھی گرنے اللہ تیرے بچیاں دی زندگی دراز کرے بس آخری لفظ غریب دی شہادت دی دیر آئی ظالم آدھے لاشا شمار کرو آدھے ایک لاش گھٹے داغ گھوڑ سوارا نو آدھے ہتھائیں چلیدے پکڑو سارے مومن معاف کرے سوئے ظالم نیزے مرے دیا دے آئے ایک ظالم نیزہ مارے نال اصغر دی لاش آئیے میں تا انہیں آدھران لاش انہیں آئیے جنہیں مالی دی سوئی نال پھول لاؤ دے ازادار مومن آئے بیٹھے اور معاف کرے سوئی حرامی لاش بلند کی تھیے وقت باندھا باندھا زمین تے بہ گئے میرے لالو اصغر لاشا الگ کیتا ہے اس کمینے وقت جیب جو خنجر کڑھے رباب دے چلے گلتے چلونا شروع کیتا ہے یہ تو اصغر دا گل جدا ہوئے یہ تو رباب دے وین آئے بی بی آدھی آئی زینب سے میرا اصغر تو جیواری بھیا بری دئی آدھی آئی کوئی بس لگ دئی تنا میرا پتر تو جیواری